السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جیسے کہ ہمارا یہ نیا سیشن سٹارٹ ہونے والا ہے، اور الحمدللہ مارننگ میں ہم نے بیسیکلی جو فاؤنڈیشنل جو اس کے کانسیپٹس ہیں اسلام، ایمان اور احسان سے ریلیٹڈ ہم نے انڈرسٹینڈ کیا۔ ناؤ کمنگ کہ اہل سنہ والجماع who are the people of the tradition and the congregation generally، جس کے بارے میں بہت سارے کلیمز ہوتے ہیں اینڈ بہت سارے ڈسپیوٹس بھی لوگ کرتے ہیں، وی آر ناٹ رائٹ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ان ریالٹی واٹ اٹ از ناٹ رائٹ، واٹ از سنہ، واٹ از بدع، اس سے ریلیٹڈ بھی کچھ چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد جو فالو اپ سیشن ہوگا آفٹر مغرب جو ہے وہ ہو آر دا ڈسبلیورز، یعنی تکفیر کے مسئلے کے تعلق سے کفر کیا ہے، کفر کس طریقے سے مطلب جو ہے کس کو کون سا شخص اسلام سے ایمان سے باہر ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد لاسٹ سیشن ہوگا، تو یہ ایک طریقے سے عقیدہ اور اس سے کنٹینیویشن ہے۔ پھر اس کے بعد جو لاسٹ سیشن ہوگا آج ہی مطلب 7:45 بجے انشاءاللہ تعالیٰ، دیٹ ول بی آن دی 5 پلرز آف اسلام، اس کا لیگل اور اسپریچول پرسپیکٹیو۔ ایک تو جو ہے جنرلی ہم فزیکل پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں، آؤٹ ورڈ اپیئرنس سے دیکھتے ہیں، بٹ ان ریالٹی اس کا ایسنس کیا ہے، ہر ایکٹ کا کچھ نہ کچھ جو ہے اس کی اسپرٹ، اس کا ایسنس کیا ہے، وہ ہم لوگ اور اس کا لیگل، اس کی ریکوائرمنٹ، اس کی جو نیسیسٹیز ہیں اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ فرسٹ سیشن اور لاسٹ سیشن مولانا ذیشان صاحب کا ہوگا، بیچ کا جو سیشن ہے ہوا دا ڈسبلیورز، دیٹ ول بی سارٹ آف اے گروپ ڈسکشن اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ دین کنٹینیوئنگ ود دا لیگل اینڈ اسپریچول پرسپیکٹیو۔ مارننگ میں اجتہاد جو ایک ڈائمنشن ہے ریلیجن کا، جس میں نئے مسائل، نئے ایشوز کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے، دیٹ ول بی آور دی ایجنڈا ان دا مارننگ، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حضرات گرامی، صبح سے ہمارا نورانی سیشن چل رہا ہے، جس میں علم بھی ہے، معرفت بھی ہے، محبت بھی ہے، عقل کی تازگی بھی ہے، اور روح کے اندر جو ہے گہرائی اور گہرائی بھی ہے۔ میں نے ضیاء بھائی سے کہا تھا ان کے خطبے کے بعد کہ ماشاءاللہ ایک تو انٹلیکچول ڈسکورس کو آپ نے پورا کیا، لیکن اس کے ساتھ ایک اسپریچول سکون، روحانی سکون بھی تھا، اسپریچول پیس جو ہے یہ بھی تھا، اور یہی حاصل ہے، یہی کمال ہے ڈسکشن کا اور ڈسکورس کا۔ اگر ہمارا ڈیبیٹ، ہمارا ڈسکورس جو ہے اس طرف چلا جائے کہ ایسی بحث کہ اس کنارے پہنچ جائے کہ جہاں سکون نہ رہے، تو پھر جس مقصد کے لیے دین آیا، جس مقصد کے لیے مذہب آیا، وہ پھر مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک نیچر ہے علم کے نیچر میں جو ہے بحث اور جدال شامل ہے، اسی لیے عشق کا راستہ، آپ لوگ راہ عشق میں آئے ہیں، عشق کے راستے میں جو ہے سکون ہے، ٹھہراؤ ہے۔ تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ سکون تک اور ٹھہراؤ تک رہیں، لیکن اب چونکہ وہ بحث ہے، اس کا بھی اپنا ایک مزاج ہے، وہ بھی آئے گا، کوشش کریں گے کچھ کم آئے، کچھ کم رکے۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، فرقے میں مت بٹو۔ تو دو باتیں ہیں کہ ایک متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، اور دوسری بات اس کا جو اپوزٹ سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ گروپس میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو۔ دوسری طرف حدیث پاک ہے، یہ مشہور حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے، کئی محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ افترقت الیہود علی 71 فرقہ وافترقت النصارى علی 72 فرقہ،
وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي وفي بعض الروایات ہے الجماعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں یہود 71 میں، مسیحی جو ہے 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور ہماری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ یہ حدیث ہے، اس حدیث پہ مبنی ہے اہل سنت کا ڈسکشن کہ اہل سنت کون ہے۔ تو اب دیکھیے قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو اور اپنے اندر ڈویژنز پیدا نہ کرو، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ فرقے میں بٹ جائیں گے۔ کچھ ناسمجھ لوگ فرقہ بندی جن کو پسند ہے، وہ تو بہت خوش ہوتے، کہتے ہیں رسول اللہ نے کہا ہے نا تو ہوگا نا، اچھی بات ہے، ہونا ہی چاہیے، نہیں ہوگا تو پھر رسول اللہ کی بات غلط ہو جائے گی۔ دیکھیے ایک ہے رپورٹ اور ایک ہے آرڈر۔ ایک تو رپورٹ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا ایسا ہوگا، ایسے برے لوگ ہوں گے۔ آرڈر کیا ہے؟ ایک ہو جاؤ۔ رپورٹ کیا ہے؟ بکھر جائیں گے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ رپورٹ جو بروں کے بارے میں جو رپورٹ دی ہے تو ہم بھی خوش ہو گیا اپنے آپ کو بروں میں شامل کر لیں، یا ان بروں سے ہٹ کر کے جو آرڈر دیا ہے اس آرڈر کو ہم فالو کریں۔ تو حدیث پاک جو ہے 72 فرقوں والی، یہ ہمارے لیے بہت بنیادی چیز ہے کہ یہ ہمارے لیے حکم نہیں ہے، یہ تو ایک نیوز ہے، خبر ہے، گویا کہ کچھ برے لوگ ایسے ایسے ہوں گے۔ تو اس سے تو ایک ہمیں ایک تحریک ملی، ایک حوصلہ ملا کہ ہم کو اس سے باہر آنا ہے، فرقہ بندی سے باہر آنا ہے، جماعت کی طرف آنا ہے، چونکہ یہی حکم ہے، خدا کا حکم یہی ہے۔ یہ جو حکم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جماعت بن جاؤ، رسی کو تھامو، جماعت، جب سب پکڑیں گے تو جماعت بن جائیں گے نا، الگ ہوں گے تو فرقے بنیں گے۔ یہ حکم تو قرآن کا ہو گیا، لیکن یہی بات دوسرے الفاظ میں احادیث کریمہ میں آئی ہے، کئی انداز میں، کئی اسلوب میں۔ مثال کے طور پہ ایک یہ حدیث ہے کہ اتبعوا السواد العظم فإنه من شذ شذ في النار، کہ تم سواد اعظم کو پکڑ لو، بڑی جماعت کو پکڑ لو، بڑی جماعت سے جو کٹے گا، سائیڈ میں ہوگا تو جو سائیڈ میں ہوتا ہے وہ کٹ جاتا ہے، جو سائیڈ میں ہوگا بڑی جماعت سے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امت کا جدھر اجتماع ہو، امت کا جدھر جمہور ہو، امت کی جدھر میجورٹی ہو، ادھر رہنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ الگ ہم 1.5 اینٹ کی اپنی مسجد نہ بنائیں۔ الگ ہونا امت سے یہ فرقہ بندی ہے، اور امت کے مین اسٹریم کی طرف آنا یہ جماعت کی تلاش ہے، جماعت کے ساتھ ہونا ہے۔ اب سب سے بڑا کوسچن یہ ہو جاتا ہے، سب سے بڑا سوال یہ ہو جاتا ہے کہ سواد اعظم ہے کیا، جماعت ہے کیا؟ چونکہ یہاں تک بات تو یہاں تک تو بہت آسان ہے کہ فرقہ بندی چھوڑ دو، جماعت بن جاؤ، یہ تو بہت آسان سبق ہے۔ لیکن اس کے بعد والا سبق اصل سوال ہے کہ جماعت ہے کون، سواد اعظم ہے کون؟ چونکہ پرابلم یہ ہے کہ ہر آدمی، ہر فرقہ اس بات کا مدعی ہو گیا، اس بات کا دعوے دار ہو گیا کہ وہی جماعت ہے، وہی سواد اعظم ہے۔ اس سے پہلے ہم بتائیں کہ جو جماعت ہے اور جو سنہ ہے، تو سنہ کا معنی ہے طریقہ، ہے نا، سنہ کا معنی طریقہ، اہل السنہ والجماعہ، سنت والے، جماعت والے۔ تو سنہ کا معنی طریقہ ہے، لیکن یہ طریقہ کن کا؟ رسول اللہ کا طریقہ، خلفائے راشدین کا طریقہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے یا خلفائے راشدین کی سنت ہے، تو اس سنت سے کیا مراد ہے نا؟ سنت سے مراد ایک تو یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں خاص وضع کا لباس پہنتے تھے، امامہ پہنتے تھے۔ تو اس میں جو سنت کہا گیا ہے، یہ سنت ہے یا سنت کا اور کوئی خاص مفہوم ہے؟ چونکہ سنت ایک لفظ ہے، اس کی محدثین نے، فقہا نے الگ الگ تشریح کی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو آسان وے میں ہم چلیں، اور کہیں پہ ڈیفیکلٹی رہ جائے یا کہیں پہ ہم بہت چونکہ آپ لوگ کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے لیول سے کہیں نیچے رہ جائے تو کوشش کریے گا کہ سوال ریز کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریے گا۔
سننا کا ایک معنی تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا، جو کچھ کہا، سب سنت ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر اور تسلسل کے ساتھ کیا، ہمیشہ کیا، یہ سنت ہے۔ اور تیسرا معنی سنت کا یہ ہے، خلاصہ ہم بتا رہے ہیں، زیادہ ڈیپ میں جائیں گے تو پھر اسی میں ہم رہ جائیں گے، اسی کی تشریح کرتے ہوئے رہ جائیں گے۔ سنت کا تیسرا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا میں جو کچھ بتا رہا ہوں یہ کوئی ہماری ریسرچ، ہماری تحقیق نہیں ہے، علماء نے جو باتیں اس پہ لمبی بحثیں کر دی ہیں اس کا بس خلاصہ بتا رہا ہوں۔ سنت کا ایک معنی یہ ہے کہ جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دین کیا، جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دین کیا اور تسلسل کے ساتھ کیا، پابندی کے ساتھ کیا، اس کو گیپ اور مس نہیں کیا، وہ سنت ہے۔ اور جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلسل کے ساتھ نہیں کیا یا بطور دین نہیں کیا، وہ سنت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پر بھی سنت کا اطلاق ہوتا ہے، اس کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ ایک ٹرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ سننا ہے، لیکن اس ٹرم کے اعتبار سے ہے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دین کیا اور تواتر کے ساتھ کیا، وہ سننا ہے۔ دین بطور دین کیا، اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے کہ کون سا کام رسول اللہ نے بطور دین کیا اور کون سا کام بطور عادت کیا؟ دیانہ اور عادت کے طور پہ کیا، عرب میں جو کسٹمز جو تھے اس کسٹمز کے طور پہ کیا، اور دین کے طور پہ، اس کو کیسے فرق کریں گے؟ تو اس کو کہا گیا کہ چونکہ دین کی بیس کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ دین کا بیس ہے تزکیہ۔ دین کا بیس کیا ہے؟ بیس کیا ہے اس کا؟ تزکیہ ہے، صفائی ہے، روح کی صفائی، پیوریفیکیشن آف ہارٹ اینڈ مائنڈ اینڈ سول اینڈ باڈی۔ صفائی جہاں جہاں ہو، دین اصل میں صاف کرنے آیا ہے۔ دین کس لیے آیا ہے؟ دین آیا ہے صاف کرنے، ہماری روح صاف ہو جائے، ہماری عقل صاف ہو جائے، ہمارے جسم صاف ہو جائے، ہمارا معاشرہ صاف ہو جائے۔ تو ساری تشریحات کا خلاصہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا تعلق صفائی سے ہو، دل کی صفائی سے ہو، جسم کی صفائی سے ہو، معاشرے کی صفائی سے ہو، سوسائٹی کی صفائی سے ہو، جس کا تعلق صفائی سے ہے وہ دین ہے، اور جس کا تعلق صفائی سے نہیں ہے وہ عادت ہے۔ مثال کے طور پہ شیروانی ہم نے پہنی، اس شیروانی سے کوئی صفائی نہیں ہوتی ہے، ہم چاہے شیروانی پہنیں، شرٹ پہنیں، اس سے کوئی صفائی نہیں ہوتی ہے۔ مسواک ہم کرتے ہیں، ہے نا، مسواک کرتے ہیں، تو مسواک پہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ دانت کی صفائی ہے، اور ایک یہ ہے کس چیز سے مسواک کر رہے ہیں۔ تو آج ہم کسی اور چیز سے مسواک کر رہے ہیں، عرب حضور کے زمانے میں کسی اور چیز سے مسواک کر رہے تھے، حضور آپ فرماتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسواک کر رہے تھے اس میں جو صفائی کا پہلو تھا یہ سنت ہے، اور جس چیز سے صفائی کر رہے تھے یہ عادت ہے، کیونکہ اس زمانے میں وہی چیز اویلیبل تھی، آج دوسری چیز اویلیبل ہو گئی۔ آج اگر ہم برش کر رہے ہیں تو ایک سینس میں کہیں گے کہ ہم سنت کو ترک کر رہے ہیں، اور ایک سینس میں کہیں گے کہ ہم سنت کو بیٹر وے میں ہم فالو کر رہے ہیں۔ ظاہری طور پہ عادت والی جو سنت ہے، عادت والی سنت ہے، اس کو ہم ترک کر رہے ہیں، لیکن جو مقصد والی سنت ہے اس کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ تو سنت سے مراد کہ جو دینداری، تقوی، اللہ کی عبادت اور معاشرے کی خدمت کے حوالے سے جو کام اخلاق کے حوالے سے، تقوی کے حوالے سے جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبادت کے حوالے سے جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سنت ہے، اور جو کام نہیں کیا وہ سنت نہیں ہے۔ اور اس میں پھر خلفائے راشدین کی سنت کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے، چونکہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ہماری اور خلفائے راشدین کی سنت کو عمل کرو۔ پھر یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواتر کا حصہ ہے کہ نہیں، تو اس کو ہم فیصلہ کرتے ہیں آسانی کے ساتھ، اس کو ہم فیصلہ کرتے ہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ اگر یہ پوری جماعت متفق ہے، یعنی خاص طور پہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، یہ تین جو جنریشن ہے، تین جنریشن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ لوگ بہت سچے لوگ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس تین جنریشن میں جو چیزیں بطور دین پریکٹس ہو رہی ہیں تواتر کے ساتھ اور اتفاق کے ساتھ، ایک ہو سکتا ہے آپ کو کہ عام صحابہ یہ کرتے تھے، فلاں صحابہ یہ کرتے تھے، تو اس سے بات نہیں بنے گی۔ اگر جو کام تواتر کے ساتھ سب لوگ کر رہے ہیں یہ بنے گی سنت، اور سنت اصل سنت رسول اللہ کی، اور اس میں تھوڑی سی ہم تفصیل کرتے ہیں، اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین تک آتی ہے، تو یہ اہل سنت والے ہو گئے۔ اس طریقے پہ، اس زمانے کے جو طریقے پہ قائم ہوگا،
اہل سنہ کی بنیاد، اہل سنہ کا فیصلہ اس پہ ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ بہت سارے کسٹمز، بہت سارے طریقے بعد میں ایجاد کیے گئے مختلف زمانوں میں۔ یہ کسٹمز یہ اپنی ظاہر کے اعتبار سے بدعت ہوئے، چونکہ اس زمانے میں نہیں تھے، بعد میں ہوئے تو بدعت ہوئے، لیکن ظاہر کے اعتبار سے بدعت ہونے کے بعد پھر اس میں اسپرٹ کے لحاظ سے اس کو تقسیم کر دیا گیا کہ یہ بدعت ہے، اگر اچھے دین کو فائدہ مل رہا ہے، اگر کوئی بھی نئی چیز اس سے دین کو فائدہ مل رہا ہے تو اس کو پھر بدعت نہیں کہتے ہیں، ہے تو بدعت ہو لیکن وہ بدعت حسنہ ہو کر کے سنت بن جاتی ہے، سنت بن جاتی ہے، وہ بھی سنت میں شامل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ بعد میں وہ کسٹم بعد کی ہے اور اس پہ امت کا ڈسپیوٹ ہو گیا، امت متفق نہیں ہو پائی، ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ یہ سنت ہے، ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ یہ بدعہ ہے، ڈسپیوٹ ہو گیا، تو یہ جو ڈسپیوٹ والی چیزیں ہیں یہ اہل سنہ والجماعت میں شامل نہیں ہوں گے، ہے نا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے نزدیک چونکہ یہ سنت ہے لہٰذا تم نہیں کرو گے تو تم سنیت سے خارج ہو جاؤ گے، سنیت سے نکل جاؤ گے۔ یہ آپ کے جن چیزوں میں ڈسپیوٹ ہوا وہ دین کی بنیاد، سنیت کی بنیاد نہیں ہو پائے گی۔ ہاں اس پہ آپ کے ڈسپیوٹ کا کوئی اثر نہیں ہوگا، صحابہ و تابعین کا جو زمانہ ہے اس میں جو چیز رائج ہے اس سے آپ ایگری ڈس ایگری کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے، اگر وہاں پہ جو ہے اس کو تو فالو کرنا ہے۔ لیکن آج کے جو نئے کسٹمز ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ پوری امت متفق ہو، اس کو مان لیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ پوری امت اس میں متفق نہ ہو تو اس کو سنیت کی بنیاد شامل نہیں کیا جائے گا، تو اہل سنہ۔ اسی سے جڑی ہوئی چیز ہے الجماعہ۔ جماعہ سے مراد جو ہمارا یہ تین عہد ہے، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، یہ دراصل جماعت کا صحیح مصداق ہے کہ اس زمانے میں جو لوگوں کے عقیدے تھے، لوگوں کی سوچ تھی، جو لوگوں کے نظریات جو تھے، مذہبی نظریات تھے، یہ ہے سنیت کی اساس، سنیت کی مدار۔ الجماعہ کی مدار یہ ہے۔ الجماعہ کی بیسیکلی اس کی بنیاد، اس کا مدار تو تین جو ابتدائی قرون کے ہیں یہ ہیں، لیکن کچھ نظریات اور کچھ اعمال بعد میں ایجاد ہوئے، یہی اصل میں سب سے بڑی پرابلم ہے کہ اس کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو نظریات بعد میں آ رہے ہیں، سب سے پہلے تو یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ دین کا ایسا حصہ نہیں بن سکتے، یعنی یہ پوائنٹ ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ دین کا ایسا حصہ نہیں بن سکتے جس پہ ایمان و کفر، مسلم نان مسلم کی بنیاد ہو۔ مثال کے طور پہ ایک مثال بھی آپ لے لیجئے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پہ لیجئے کہ صوفیہ کے ہاں ایک وحدت الوجود کا نظریہ ہے، اسی طرح مثال کے طور پہ اس بات کا نظریہ ہے کہ تصوف کا جو نظام ہے، یعنی تربیت کے لیے شیخ کی ضرورت، مرشد کی ضرورت ہے کہ نہیں، ہے نا، تربیت کے لیے کسی شیخ اور مرشد کی ضرورت۔ ایک سوال ہوا، ایک نظری سوال ہوا کہ کسی تربیت کے لیے کسی روحانی سلسلوں میں جڑنا چاہیے کہ نہیں جڑنا چاہیے۔ یہ ظاہر سی بات ہے، اس طرح کا کوئی سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، یہ سلسلہ بعد میں ہوا۔ دوسرا مسئلہ ہوا عمل کرنے کے لیے فقہ کے جو گروپس ہیں مختلف، ہے نا، فقہ کے جو اسکولز ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان میں سے کسی سے جڑنا ظاہر سی بات ہے، امام ابو حنیفہ یہ اول زمانے، مطلب وہ رسول اللہ کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے، تو حنفیت کہاں سے آئے گی؟ یہ سب چیزیں تو بعد میں ہوئی ہیں، لیکن ایک گروپ آیا، حنفیت، شافعیت، مالکیت۔ فقہ اسلامی کو ہمیں فالو کرنا ہے کسی خاص گروپ کے اعتبار سے، کسی خاص اسکول آف تھاٹ کے اعتبار سے، تو اس کو فالو کرنا لوگ کر رہے ہیں، یہ سنی ہے یا سنی سے باہر ہے، چونکہ یہ چیز بعد میں آئی ہے۔ بعد میں جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے بارے میں سوال پیدا ہو رہا ہے۔ ایک اور اس سے بھی ایک بڑی مثال ہم لے دے رہے ہیں تاکہ اور چیز کلیئر ہو۔ یہ تو ایک نیچے کی مثال ہو گئی، اوپر کی ایک اور مثال لے کے آتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تاریخ کا واقعہ ہے جس پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ تو تاریخ کا مسئلہ ہے کہ حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے، اس کے بعد حضرت عمر خلیفہ ہوئے، حضرت عثمان خلیفہ ہوئے، اس کے بعد حضرت علی خلیفہ ہوئے۔ یہ تاریخ کا واقعہ ہے، اور ایسا واقعہ ہے کہ اس میں اس تاریخی واقعیت میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کو معلوم، سب نے، سارے مورخین نے یہی کہا کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ تو تاریخ کے واقعے میں اختلاف نہیں، اختلاف اس میں ہے کہ ایسا ہوا تھا تو صحیح ہوا تھا یا غلط ہوا تھا، ایسا ہوا تھا تو صحیح ہوا تھا یا غلط ہوا تھا۔ یہ سوال ہو گیا کہ صحیح ہوا تھا کہ غلط ہوا تھا، ایسا تو نہیں کہ ہوا تو تھا لیکن غلط تو نہیں ہو گیا تھا،
जिस चीज़ को सारे सहाबा ने एक्सेप्ट कर लिया और बाद के हर दौर के उम्मत ने एक्सेप्ट कर दिया, ये बेस है इस बात की कि ये अस्सवादुल आज़म है, ये बड़ा ग्रुप वाला है, मेन स्ट्रीम ऑफ इस्लाम है। चूँकि इसको मेजॉरिटी ने एक्सेप्ट किया, सहाबा ने एक्सेप्ट किया, और सहाबा और ताबीन तबे ताबीन के बाद जब इस पर डिस्कशन शुरू हुआ कि जो हुआ था वो सही हुआ था कि नहीं हुआ था, तो उम्मत की मेजॉरिटी जो थी उसने फैसला किया ये फैसला सही हुआ था, बिल्कुल सही हुआ था। एक छोटा ग्रुप था उसने कहा कि फैसला गलत हुआ था, ऐसा गलत हो गया था। तो जो अलग हुआ ये सुन्नियत से बाहर गया, और जो मेजॉरिटी जो थी चूँकि जैसा हुआ था वो गलत नहीं हो सकता था। एक साहबी से गलती तो हो सकती है, गलती का मसला जो है देखिए लफ्ज़ बोलने में कोई चीज़ आएगी, हो सकता है आपके ज़हन में सवाल हो, बाद में पूछ लीजिएगा। तो किसी एक साहबी से गलती तो हो सकती है, लेकिन हम ये मान लें कि सारे साहबी ने मिलकर गलत कर दी, तो इससे तो बड़ा सवाल हो जाएगा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत पे बड़ा सवाल हो जाएगा, दीन की हिफाजत पे बड़ा सवाल हो जाएगा। दीन पे हमारा जो एतमाद है, तो सिर्फ ये एतमाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एतमाद नहीं है, उन पे तो है ही, उन पे तो अनकंडीशनल है, उन पे तो गैर मशरूत है, लेकिन हमारा एतमाद ये 1400 साल की जो हमारी रिवायत और तसलसल है इस पर भी एतमाद है। चूँकि आप इस पर एतमाद खो देंगे आप, तो फिर आप कुरान और हदीस तक पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि कुरान और हदीस तक पहुँचाने वाला यही चैनल है। तो इस चैनल का जो मेन स्ट्रीम है इस पर आपको एतमाद करना पड़ेगा। तो सवाद आज़म उम्मत की जो बड़ी जमात रही है हर दौर में, ये मेजॉरिटी ऑफ उम्मा जो है ये अहले सुन्नत वल जमा है। ये अलग बात है कि इस पर एक सवाल एक आता है, और उस पर अल्लामा इब्न क़य्यिम वगैरह ने इस बहस की है कि सवाल यह है कि कोई ऐसा ज़माना आता है जिस ज़माने में खलीफा या बादशाह या मुसलमान के ऑर्डर से, उनके इत्तेफाक से हम किसी ऐसे नज़रिए पे, किसी ऐसे अमल पे इत्तेफाक कर लेते हैं जो सहाबा और ताबईन और तबे ताबईन के ख़िलाफ़ है, सहाबा ताबईन और तबे ताबईन के ख़िलाफ़ है, और उस पर उस ज़माने के लोगों का इत्तेफाक हो गया। तो आज का जो सवाद आज़म है ये जमा हो गया। सवाद आज़म का मतलब होता है, सवाद आज़म, सवाद का मतलब होता है ब्लैक, है ना, सवाद होता है सवाद ब्लैक। आज़म का मान होता है ग्रेट, आप जानते हैं। तो सवाद आज़म को असल में सवाद आज़म उसका जो सेंस है बता दें, उसका टेक्सचुअल जो सेंस है वो ये है कि पुराने ज़माने में आप जानते हैं कि लोग घोड़ों से और ऊँटों के साथ सफ़र करते थे, और ये सड़कें तो थी नहीं, मट्टी की गर्द गुबार सड़कें थी। तो दूर से अगर बहुत बड़ा गुबार उठता था तो लोग कहते थे कि बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है, बहुत बड़ी फौज आ रही है। एक दो चलेंगे, अगर कोई एक दो घोड़े वाला आएगा तो बहुत बड़ी स्याही आसमान पे नहीं छाएगी। तो अगर आसमान पे काफ़ी दूर जो है नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ से धूल धक्कड़ उड़ता हुआ दिख रहा है, आसमान काला होता दिख रहा है, तो ये समझा जाता था कि कोई बहुत बड़ी फौज आ रही है, बहुत बड़ी आर्मी आ रही है। तो इसी से सवाद आज़म निकला है कि बड़ी जमात। तो अब सवाल यह हुआ कि किसी ज़माने में उम्मत के लोग, अगर इस उम्मत ने, वहाँ के फ़ुक़हा ने, उस ज़माने के उलमा ने, उस ज़माने के बादशाह ने, मुस्लिम बादशाह ने, ये सब मिला करके आपस में तय करा करके किसी ऐसी राय पे मुत्तफ़िक़ हो गए जो सहाबा ताबीन तबे ताबीन के ज़माने के ख़िलाफ़ था। तो आज का सवाद आज़म तो अलग हो गया, आज की तो बड़ी जमात अलग हो गई। तो यहाँ पे किसको माना जाएगा? तो यहाँ के बारे में है कि अगर ये सिचुएशन है तो एक शख्स अल जमा है। ऐसी सिचुएशन मैंने क्लियर कर दिया मैंने कि इस सिचुएशन में एक शख्स भी अगर होगा ना, और वो सहाबा और ताबीन तबे ताबीन के वाज़ेह तरीक़े पे कायम होगा, तो ये अल जमाअत का मिस्ताक होगा। और ये लोग जो है, जो पूरी मेजॉरिटी है, ये जमात नहीं होंगे बल्कि शाज़ हो जाएंगे, जमात से बाहर जाने वाले जहन्नमी वाले हो जाएंगे। लेकिन मसला ऐसा नहीं है कि जिसमें सहाबा ताबईन तबे ताबईन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है, उनकी मुखालफत है, बल्कि सहाबा और ताबईन तबे ताबईन के बाद का कोई डिस्कोर्स है, बाद का कोई डिस्कशन है, बाद का कोई नज़रिया है, बाद की कोई बहस है। इस बहस में जमहूर उम्मत का, मेजॉरिटी ऑफ उम्मा का लिहाज रखा जाएगा, चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी जमात, मेरी उम्मत किसी गुमराही पे मुत्तफ़िक़ नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल जमाआ पे, जो बड़ा ग्रुप होगा उस पे अल्लाह का हाथ होगा। तो आम हालात में तो मेजॉरिटी से फ़ैसला होगा, लेकिन जहाँ पे सहाबा और ताबीन और तबे ताबीन की मुखालफत हो रही होगी तो वहाँ पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी पे फ़ैसला नहीं होगा, बल्कि वहाँ पे सदाकत और हक़ानियत पे फ़ैसला होगा। यहाँ पे एक और मसला है कि 72 फ़िरक़े जो है, जो अल जमाआ के अलावा हैं, बड़े ग्रुप के अलावा जो है, ये जहन्नम में जा रहे हैं।
تو جنت میں جانے والا ایک ہی ہوا نا، جنت میں جانے والا ایک، اور باقی کس میں جا رہے ہیں؟ جہنم میں جا رہے ہیں۔ اس حدیث پاک کو بنیاد بنا کر اور اس قسم کی اور بھی دوسری روایت اور دوسری دلیلوں کو بنیاد بنا کر اصل جو سواد اعظم رہے ہیں، اصل اہل سنہ رہے ہیں ماضی میں، تو اہل سنہ اور غیر اہل سنہ جو ماضی میں جو چیزیں تھیں، اختلافات تو آج کی ڈیٹ میں ہیں، جیسے غیر اہل سنہ جس پہ ہمارا آج کی ڈیٹ میں کوئی اختلاف نہیں، خوارج جو تھے اس زمانے میں، روافظ جو تھے وغیرہ وغیرہ، معتزلہ تھے، اس طرح کے اور بہت سارے گروپس تھے، اور ایک اہل سنہ تھے۔ اہل سنہ اور غیر اہل سنہ میں ایک فرق یہ تھا کہ مسلم مومن اور جو مومن نہیں ہے وہ کیا ہے نا؟ ایک تو مومن ہو گیا، مسلم ہے، اللہ اور رسول پہ ایمان رکھتا ہے، عمل کرتا ہے، مسلم ہے۔ جو اللہ اور رسول پہ ایمان نہیں رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ ہماری امت کی جو میجورٹی ہے، اس کے علاوہ جو گروپ تھا، جو واقعی فرقے جو تھے، تو فرقوں کے نزدیک یہ ہے، چونکہ ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں، اور یہ کہنے کے ساتھ کہ ہم حق پہ ہیں، لیکن فرقوں کی رائے یہ تھی کہ ہمارے علاوہ جتنے ہیں سب کافر ہیں، سب نان بلیور ہیں، مسلم کے بعد کافر۔ اہل سنہ جو ریئل میں اہل سنہ تھے، جو میجورٹی آف امہ ہماری رہی ہے، میجورٹی آف امہ کو ہم سمجھنے کے لیے اور کہہ سکتے ہیں کہ محدثین، فقہا، صوفیاء کی جو جماعت رہی ہے، اہل مسلمانوں کی جو مذہبی علمی جو طبقہ رہا ہے بڑا، تو یہ جو بڑا طبقہ تھا، ان کی اپنی اوپینین یہ تھی، اور اہل سنہ کے بعد جو ہے وہ ڈائریکٹ کافر کا مقام نہیں آتا ہے۔ اہل سنہ مومن جس کو اہل سنہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے بعد ڈائریکٹ کافر کا اسٹیپ نہیں آتا ہے، بلکہ اس کے بعد اہل بدعہ کا اسٹیپ آتا ہے۔ اہل سنہ کے بعد کے اپوزٹ میں جو آتا ہے وہ اہل بدعہ، اہل سنہ کے بعد اہل بدعہ۔ اہل بدعہ جو ہیں، جو بدعتی ہیں، فرقے ہیں، یہ کیا ہیں؟ تو اہل بدعہ کے بارے میں تھوڑا دھیان دیجیے گا۔ اہل بدعہ کے بارے میں ہمارا جو اہل سنت کا جو ہماری روایت ہے، یہ کہتی ہے کہ اہل بدعہ کے دو گروپ ہیں، اہل بدعہ کے دو گروپ ہیں۔ ایک گروپ وہ ہے جس نے دین کی کسی بنیادی بات کا کلیئرلی، دین کے کسی بنیادی بات کا واضح طور پہ کھل کے، اوپنلی، کلیئرلی جس نے انکار کر دیا، کسی دین کی بنیادی پیلر کا، دین کی ایسی بات کا جو قرآن و حدیث میں بالکل واضح طور پہ، حدیث کی جگہ پہ لفظ میں استعمال کروں گا سنت متواترہ یا حدیث متواتر، قرآن اور حدیث متواتر کی کسی واضح اور کلیئر بات کی، واضح اور کلیئرلی جو ہے، جو اگر کوئی ڈینائی کرتا ہے وہ کافر ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنے بدعتی ہیں، جتنے اہل بدعہ ہیں، اہل سنہ کے علاوہ جتنے ہیں، یہ سب کافر نہیں ہیں۔ تو گویا کہ اہل سنت کی یہ خاصیت ہے کہ اہل سنہ اپنے علاوہ کو سب کو کافر نہیں کہتے، اہل سنہ اپنے علاوہ سب کو کافر نہیں کہتے، بلکہ اس پہ کنڈیشن لگاتے ہیں کہ دین کی کسی بنیادی بات کا انکار کرے گا تب کافر ہوگا، صرف ہم سے ڈس ایگری کرنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا۔ اہل بدعہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہم سے ڈس ایگری کرے گا، جو ہم سے باہر ہے، سب کافر ہے۔ ایک مثال بس لے لیجیے آپ، کہ ہم اپنے آپ کو اہل سنہ کہتے ہیں شیعہ کے بالمقابل، ہے نا، شیعہ کے بالمقابل۔ شیعہ کے جو بڑے تھیولوجینس جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے جو ارکان ہیں، اس کو ہم اس میں اگلے سیشن میں بات کریں گے، اسلام کے جو ارکان ہیں، ان ارکان میں سے ایک ارکان خلافہ بلا فصل ہے۔ خلافہ بلا فصل بھی ایک دین کا، ایک اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی کو جو بلا فصل خلیفہ نہ مانے وہ کافر۔ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنہ جو حضرت ابوبکر اور عمر اور عثمان کو خلیفہ مانتے ہیں، یہ غلط مانتے ہیں، یہ لوگ تو خلیفہ نہیں تھے، یہ قابض تھے۔ تو شیعہ کا اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ تینوں حضرات، تینوں خلیفہ، یہ خلیفہ نہیں تھے بلکہ غاصب تھے، غصب کر لیا تھا۔ اتنی بڑی بات کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں، کبار صحابہ کے بارے میں۔ لیکن اس کے باوجود اہل سنہ کا جو موقف ہے، اہل سنہ کا موقف ہے، اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ یہ بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں، گمراہی کی بات کر رہے ہیں، ضلالت کی بات کر رہے ہیں، یعنی جتنے الفاظ ہو سکتے ہیں وہ سب اس پہ استعمال کرتے ہیں، سوائے تکفیرزم کے علاوہ، کفر کے علاوہ۔ لیکن شیعہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ شیعہ کے جو پرانے جو تھیولوجینس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ
یہ سب تو مسلم ہیں ہی نہیں، چونکہ انہوں نے علی کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانا تو مسلم نہیں. تو گویا کہ جو یہ اپنے فرقے کے علاوہ دوسرے فرقوں کی تکفیر کرنا، یہ فرقوں کی علامت ہے. فرقوں کی علامت کیا ہے؟ کہ اپنے علاوہ دوسروں کی تکفیر کرتے ہیں. اور اہل سنہ کی جو علامت کیا ہے؟ کہ اہل سنہ اپنے علاوہ سب کی تکفیر نہیں کرتے، تکفیر کرتے ہیں. ایک گروپ آج پیدا ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تکفیریزم ہی غلط ہے، یعنی کلی طور پہ تکفیر کرنا غلط ہے. یہ خود اہل بدع کا طریقہ ہے، چونکہ شروع سے تکفیر ہوتی آ رہی ہے. تو تکفیر کو ٹوٹلی ڈینائی کر دینا یہ بھی ایک طرح کی بدع ہے. اور جو بھی اپنے گروپ سے ڈس ایگری کرے، مخالف ہو، اس سب کو کافر کہنا یہ بھی اہل بدع کا طریقہ ہے. اہل سنہ اس کے بیچ میں ہے. اب آئیے کہ اہل سنہ کے اندر جو ہے موڈریشن ہے، یہ ایک معتدل اور بیچ والی جماعت ہوتی ہے. اہل سنت کی اب کچھ خواص ہیں، کچھ چیزیں تو ہم نے بتا دی ان کے نظریات، اب کچھ خاصیتیں بتاتے ہیں کہ اہل سنہ کون ہوگا، اہل سنہ والجماعت کون ہوگا. تو آپ دیکھیے کہ فرقے کتنے ہوں گے کل ملا کر کے؟ 73. تو 73 کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں، دو گروپ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو کتنے بنیں گے؟ 36 ادھر ہوں گے اور 36 ادھر ہوں گے، ہے نا، 72. اس کے بعد ایک بچے گا 73. تو جو بھی 73 والا گروپ ہوگا یہی ہوگا الجماع. جو بھی 73واں گروپ ہوگا یہ جماع ہوگا. باقی 72 ہوں گے تو 72 کو آپ ڈیوائیڈ کر دیجیے گا تو 36 ادھر آئیں گے، 36 ادھر آئیں گے. اہل سنہ جو ہوں گے جب 72 کے بیچ میں ہیں تو ان کے اندر، اہل سنہ کے اندر جو بیچ میں ہوگا تو اس کا ایک کاندھا ادھر سے ملے گا، ایک کاندھا ادھر سے ملے گا. انٹلیکچوئل وے میں پہچاننے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ ایک ادھر کنارہ ہے، ایک ادھر کنارہ ہے. دو ایکسٹریم کناروں کے بیچ میں جو ہو وہ اہل سنہ ہے. دو ایکسٹریم کناروں کے بیچ میں ہو وہ اہل سنہ ہو. جو کہے کہ تقدیر قضا کوئی چیز نہیں ہے، جو کہے کہ قضا تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، ہم کرتے ہیں، ہم ہی تو کرتے ہیں سب کچھ، ہمارا ہی تو اختیار چلتا ہے، ہماری تو ہاتھ چلتا ہے، ہماری تو زبان چلتی ہے، ہمارا ہی تو ہاتھ چلتا ہے، ہم ہی تو دیتے ہیں، ہم ہی تو لیتے ہیں، ہم ہی تو قتل کرتے ہیں، ہم ہی تو سزا دیتے ہیں. تو یہ تقدیر وقدیر کا چکر کوئی ٹھیک ہے نہیں. تو جو تقدیر کو ڈینائی کرتا ہے یہ بھی گمراہ، اور جو اپنے عمل کو ڈینائی کرتا ہے کہ سب کچھ تقدیر سے ہے، ہم سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سب تقدیر سے ہے، ہمارے سے کچھ بھی نہیں ہے، تو جو تقدیر کو مان کر کے اپنے ایکشن کو، اپنے عمل کا انکار کر دے یہ بھی گمراہ. تقدیر کو مانا، تدبیر کو چھوڑا یہ بھی گمراہ، تدبیر کو مانا، تقدیر کو چھوڑا یہ بھی گمراہ ہے نا. اور دونوں گمراہ فرقے تاریخ اسلامی میں موجود ہیں. اب قرآن پاک میں ہے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، تو ہاتھ آ گیا نا. قرآن پاک میں ساق کا لفظ آیا ہے، پنڈلی کا لفظ آیا ہے، ید کا لفظ آیا ہے، ہاتھ کا لفظ آیا ہے. تو جب قرآن میں ید آیا ہے، قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی ہے نہیں. تو ایک آیا کہ اللہ کی طرح کوئی ہے نہیں، ایک آیا کہ اللہ کے لیے ہاتھ ہے. تو ید والی آیتوں کو ملا کر کے، مستوی علی العرش والی آیتوں کو ملا کر کے، ان کو سامنے رکھ کر کے، مستوی علی العرش، عرش پہ ہے، اس کو جس نے اس پہ زور دیا، مستوی علی العرش پہ جس نے زور دیا، ید پہ جس نے زور دیا، اور اس کو گویا کہ اللہ کے بارے میں ایک ایسا پیکر تراشا جو انسانی صفات سے قریب قریب ہو گیا. اس کا ہاتھ ہے تو پیر بھی ہوگا، آنکھ بھی ہوگی، نظر بھی ہوگی. تو جو ادھر گئے یہ بھی گمراہ ہوئے. اور جنہوں نے کہا کہ اللہ کسی کی طرح نہیں ہے، لہٰذا یہ سب آیتیں ٹھیک نہیں ہیں، مطلب صرف تنزیہ ہے، تشبیہ نہیں ہے. ید کا معنی ید لینا ہی درست نہیں ہے، ید کا کوئی اور معنی درست ہے. تو جس نے ید اور مستوی علی العرش کا کلی طور پہ انکار کر دیا یہ بھی گمراہی کے خانے میں گئے، ہے نا. یعنی دو چیزیں بنتی ہیں اللہ کی صفات کے اندر. صبح بڑے اچھا لیکچر ہوا کہ تشبیہ، کہ اللہ کی کچھ صفات ایسی آئی ہیں قرآن میں جو انسانی صفات سے ملتی جلتی ہیں، مشابہ، اور کچھ چیزیں ایسی آئی ہیں کہ انسان سے بالکل نفی. تو جو صرف آیات تشبیہ پہ، خدا کی تشبیہی صفات پہ مانے، تنزیہ کو بھلا بیٹھے، یہ بھی گمراہ ہے. جو تنزیہ کو مانے، تشبیہ کو بھلا بیٹھے، یہ بھی گمراہ ہے. اور آگے یہ تھوڑا سا زیادہ ڈیپ مثال ہے اور اس سے آسان میں آتے ہیں.
دین کیا کچھ ظاہر ہے اور کچھ باطن ہے. دین کا کیا ہے؟ کچھ ظاہر ہے. یہ تو سامنے کی چیز ہے کہ دین کا کچھ ظاہر ہے کچھ باطن ہے. تو دین میں کچھ باطن نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ اور دین میں کوئی ظاہر نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ ایک گروپ ہمارے پاس آیا ظاہریہ کا. اس نے کہا کہ دین میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو بھی ٹیکسٹ ہے وہی ہے، اسی کو مانا جائے گا، اس کے علاوہ ہم نہیں جائیں گے. جو بھی لکھا ہے، نماز پڑھو، نماز کا طریقہ ہے، بس یہی ہے، کافی ہے. اب اس کے لیے الگ سے روحانیت کی ضرورت ہی، تو روحانیت کو تو واضح طور پہ قرآن میں ہے نہیں. نماز کا بس نماز پڑھنا ہے. تو نماز 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا، ظاہری حکم ہے، ہم اس کو فالو کریں گے، بات ختم ہو گئی. اب کسی روحانیت، کسی پیر، کسی بابا، کسی تزکیہ، تربیت، یہ تو سب فضول کی بات ہے. یہ صوفیوں نے بنا رکھا ہے، صوفیوں کی کہانی، اس کو نہیں مانیں گے. تو دین کے جو ظاہری احکام ہیں انہیں کو کل مان لینا، اس کو ظاہر پرستی کہتے ہیں. یہ بھی ایک گمراہی کی قسم ہے. اور دین کی صرف باطنی پہلو کو مان لینا کہ بھائی نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، تو کیوں کہا گیا ہے؟ ہمارے پاس ایک گروپ بھی ہے جو آپ کو نماز کا فلسفہ بتاتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے تو کیوں کہا گیا ہے. تو نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے تو اس لیے کہا گیا ہے کہ اقیمی الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد قائم کرنے کے لیے پڑھو. تو گویا مقصد یہ ہوا کہ جب تک آپ کا دل اللہ کی یاد سے آباد نہیں ہوا تب تک نماز پڑھیے. لیکن جب اللہ کی یاد آپ کے دل میں ہمیشہ آ گئی، اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ حضور کے زمانے میں تھا کہ وہ 5 وقت کی نماز، یہ رمضان کے روزے. اب تو مقصد پہ ہمیں غور کرنا ہے نا، مقصد پہ غور کرنا ہے. روزہ کیوں تھا؟ تاکہ غریبوں کا احساس ہو. تو آپ چیریٹی کریے نا، بڑھ چڑھ کے چیریٹی کریے، پورے شہر کے سارے بھوکوں کو کھانا کھلا دیجئے. روزہ کا مقصد تو پورا ہو گیا. خود آپ کیوں بھوکے رہ رہے ہیں؟ روزے کی میننگ پہ آئیے. روزے کی میننگ یہ ہے کہ غریبوں کا احساس پیدا ہو اور یہ پورا کر دیجئے، غریبوں کی ضرورت پورا کر دیجئے. الگ سے ظاہر شریعت پر رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی گمراہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بھائی آپ کو فجر سے لے کر کے مغرب تک یہی تو بھوکا رہنے کے لیے کہا گیا ہے. مغرب جو ہی آئے ٹوٹ پڑیے، اور دن میں جتنا کھانا تھا اس کا 4 حصہ 4 ڈبل کر کے کھا لیجئے. اور دنیا جہان کی ساری جو برائیاں تھیں، جھوٹ، فراڈ، مکاری، وہ سب کرتے رہیے. علماء نے تو بتایا کہ جھوٹ بولنے سے روزہ تو ٹوٹتا نہیں ہے. آپ بزنس میں کسی کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں تو فراڈ کرنے سے روزہ تو ٹوٹتا نہیں ہے. تو روزہ رکھیے، بھوکے پیاسا ہے نا، اللہ کے رسول کی بات ہو گئی. تو صرف ظاہر پہ رہنا یہ بھی گمراہی ہے، اور ظاہر کو ترک کرنا یہ بھی گمراہی ہے. دیکھیے ہمارے پاس اس معاشرے میں، آپ لوگوں کے پاس یہ مسئلہ بہت زیادہ آ رہا ہے. یہ تو پرانا مسئلہ تھا، لیکن یہ مسئلہ پھر آج کی ڈیٹ میں عود کرایا ہے کہ کچھ لوگ بزید ہیں ظاہری احکام پہ، اور کچھ لوگ ہر چیز کے، ہر حکم کے مقصد تلاش کر رہے ہیں کہ اس کا مقصد کیا، مقصد مل گیا، حکم کو چھوڑ کر کے مقصد بھی بھاگ گئے. تو ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ظاہری احکام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واضح بتائے ہوئے احکام ہیں، حتی الامکان اس ظاہر پہ پورے طور پہ گامزن رہنا، قابض رہنا ہے، عامل رہنا ہے. آپ سنی ہے تو رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر سختی سے عمل کریے، ہے نا. لیکن اس کے ساتھ جو اس کی حکمتیں ہیں ان کو بھی تلاش کریے، اس پر بھی عمل کریے. ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ آئیے. اہل سنت والجماعت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے بعد جو چیزیں ہوئی، بعد کی جو چیزیں واضح طور پہ صحابہ و تابعین کے خلاف نہیں ہے اور امت اس پہ متفق ہے، اس کو سنیت مانا گیا ہے، اس کو سنیت کے اندر شامل کیا گیا ہے. مثال کے طور پہ صوفیزم، تصوف کا ایک سلسلہ، روایت حضرت حسن بصری سے لے کر کے، حضرت علی کے کمپینینز تھے حضرت حسن بصری سے لے کر کے آج تک، یہ پورا 1300-1400 سال تک یہ تصوف کی روایت موجود رہی ہے. اور ہمارے سارے علماء، یہ تصوف کے خلاف جو سوال قائم ہوا ہے یہ پچھلے 200 سال کا ہے. 1817 میں انڈیا میں سوال ہوا، اور 1770 کے قریب میں عرب میں سوال ہوا. اس سے پہلے تک پوری امہ 1000 سال میں صوفیزم پہ متفق ہے. لہٰذا تصوف پہ جو بھی قائم ہے، تصوف پہ جو لوگ قائم ہیں، یہ اہل سنت کے لوگ ہیں. الا یہ کہ تصوف کے نام پہ اگر صحابہ و تابعین اور تبع تابعین کے طریقے کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کو رد کر رہے ہیں، ہے نا. مثال کے طور پہ یہ تصوف باطنیت کی طرف چلا جائے، ظاہری احکام کی توہین کی طرف چلا جائے، نماز اور روزے کی توہین کی طرف چلا جائے، مکے میں نماز پڑھنے کے کانسیپٹ کی طرف چلا جائے. ہمارے پاس تصوف کے جو آج بھی آپ لوگ شاید واقف ہوں گے کہ تصوف کے نام پہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ آپ بیعت ہوئیے، آپ کی بخشش کی ذمہ داری ہماری، نماز آپ کی ذمہ داری ہماری،
اور ہم آپ کی تربیت کریں گے. آپ لوگ چیریٹی کریے، اور چیریٹی کیا کریے کہ ادھر لائیے، آپ دیتے رہیے، آپ کا کام ہوتا رہے گا. تو یہ تصوف نہیں، یہ تو گمراہی ہے. تصوف کے نام پر بھی جو یہ حصہ ہے، تصوف کے نام پہ شریعت کی جو خلاف ورزی ہے، یہ گمراہی ہے. لیکن جو وہ تصوف جو قرآن کے ظاہری احکام ہوتے ہوئے پر عمل کرتے ہوئے سختی سے، باطنی تربیت اور تزکیہ کے لیے جو نظام ہے اس سے جڑنا، یہ کیا ہے؟ یہ اہل سنت کا گروپ ہے. اسی طرح عقیدے کی سطح پہ آئیے. عقیدہ کی سطح پہ اہل سنت کے کتنے گروپ ہیں؟ عقیدہ کے سطح پہ 3 گروپ ہیں اہل سنت کے. 3 گروپ ہیں اہل سنت کے. اور جو اہل سنت ہے، جو میجورٹی آف اسلام جو رہا ہے، مسلمس جو رہی ہے ہماری پچھلے 1000 سال کی، ان کا اتفاق اس بات پہ تھا کہ یہ تینوں اہل سنت ہیں. تینوں کیا ہیں؟ اہل سنت ہیں. اس میں حنابلہ، امام احمد ابن حنبل کی تھاٹ پہ عمل کرنے والے، جس کو دوسرے لفظوں میں محدثین کہا جاتا ہے، محدثین کی جماعت ہے نا. تو محدثین کی جماعت، ان کا جو عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفات کے بارے میں جو باتیں مولانا ضیاء الرحمن صاحب نے کہی ہیں، تو اللہ کی جو بنیادی صفات ہے وہ تو ماننا بالکل متفق، ہو تو ایمان کا حصہ ہے. اللہ کو عالم نہیں مانو گے آپ، سمیع نہیں مانو گے، بصیر نہیں مانو گے، تو آپ کافر ہو جائیں گے. لیکن ان صفات کی بعض تشریحات میں، بعض ڈیپلی جو تشریحات ہوتی ہیں، اس میں جو اختلافات ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور بھی یا فروعی چیزوں میں بہت سارے اختلافات ہیں. تو کل ملا کے اس کے حوالے سے عقیدے کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے امام احمد ابن حنبل کی اور ان کے گروپ کی، محدثین کی، تو یہ محدثین کا جو فکری جو سلسلہ ہے، روایت ہے، یہ بھی اہل سنت ہے. اس بات کو آج زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھنا چاہیے. الا یہ کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اہل سنت کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے، اپنے علاوہ دوسرے سب کو کافر نہ کہنا. اگر کوئی اپنے آپ کو محدثین کے گروپ سے جوڑ رہا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو محدثین کے گروپ کو جوڑ رہا ہے، محدثین کے مقابلے میں کون ہے؟ محدثین کے مقابلے میں عقیدہ میں اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں. اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں. ظاہر سی بات ہے، سب کی ہم تفصیل نہیں کر سکتے اس وقت، لیکن کافی چیزیں تو آپ جانتے ہیں. تو ایک محدثین کی روایت ہے، ایک اشاعرہ کی روایت ہے، ایک ماتریدیہ کی روایت ہے. یہ ان تینوں روایتوں میں، ان تینوں سلسلوں میں سے کسی ایک سے جو جڑا ہو، اس کو ہماری میجورٹی نے اہل سنت مانا ہے. لیکن کسی ایک سے جڑ کر کے دوسرے کو گمراہ اور کافر اگر کوئی کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ اہل سنت نہیں ہے. چونکہ اہل سنت کی ہماری جو میجورٹی رہی ہے، اس تینوں طبقوں کو عقیدے کے اعتبار سے مان لیا ہے کہ درست. امام احمد کا جو ہے کہ امام احمد کا جو منہج ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کو ہمیں ماننا ہے، اس پہ بحث نہیں کرنا ہے. اللہ کی ذات و صفات جو ہے اس کو ماننا ہے، ہمیں بحث نہیں کرنا ہے. یہ بھی اہل سنت ہے. اور ایک یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کو ماننا ہے، لیکن اس پہ جو سوالات ہو رہے ہیں، نگیٹیوٹی جو آ رہی ہے، اس کو ہمیں دفع بھی کرنا ہے. یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں. تو کل ملا کے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ اہل سنت میں یہ تینوں گروپ شامل ہیں عقیدے کے، اشاعرہ، ماتریدیہ اور حنابلہ. اس میں سے کوئی بھی ہو وہ اہل سنت ہے. لیکن اگر اس میں سے کسی ایک طرف جڑنے کے بعد مان لیے آپ اشعری ہیں اور کہیں کہ حنابلہ یا محدثین یہ سب گمراہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ تو گمراہ بعد میں ہوں گے، آپ گمراہ پہلے ہو جائیں گے. آپ اہل سنت کے فکر سے، اہل سنت کے تھاٹ سے باہر چلے جائیں گے. اسی طرح احکام میں آ جائیے، مسائل میں آ جائیے. مسائل میں عہد اول میں بہت سارے مجتہدین تھے. بعض لوگوں نے 12 لکھا ہے، بعض لوگوں نے 18 لکھا ہے، بعض لوگوں نے 22 لکھا ہے. بہت مجتہدین تھے. لیکن بعد کے زمانے میں چوتھی صدی کے بعد یہ امت متفق ہو گئی ان 4 مذاہب پہ، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. جو بھی مسلمان ہوتا وہ کسی نہ کسی گروپ میں شامل ہوتا. تو اب چونکہ پوری امت نے اس روایت کو قبول کر لیا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری امت مل کے ایک ساتھ گمراہ ہو گئی. ہمارے علماء نے ایک اصول دیا ہے، قانون دیا ہے عقیدے کے حوالے سے. عربی میں اس کو کہا جاتا ہے کہ تضلیل الکل ضلالہ، سب کو گمراہ کرنا خود گمراہی ہے. اگر آپ اتنے پکے مسلمان، کسی دن آپ کو لگے کہ ہم بہت پکے مسلمان ہو گئے ہیں اور ہمارے علاوہ سب لوگ گمراہ ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ گمراہ ہو چکے ہیں. جس دن لگے کہ آپ ہی حق پہ ہیں، باقی سب پوری امت گمراہ ہو چکی ہے، آج پورے زمانہ لوگ اسلام سے پھر چکے ہیں، یہ سوچ کہ دنیا اسلام سے پھر چکی، یہ خود آپ کو حساب لگانے کی ضرورت ہے کہ اس کا مطلب آپ اسلام سے پھر چکے ہیں. ہاں برائیاں ہیں، لیکن سب کے سب گمراہ ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تضلیل الکل ضلالہ. تو یہ 4 مکاتب فقہ پہ امت چل رہی ہے، لہٰذا ان چاروں کو بھی اہل سنت
شمار کیا گیا ہے. شیخ الازہر نے ابھی جو 2 سال پہلے جو کانفرنس کی تھی چچینیا میں، اہل سنہ کانفرنس جو کی تھی، اس میں یہ بھی کہا کہ عقیدے میں یہ تینوں گروپ جو ہیں یہ بھی محدثین سے جو جڑا ہو، صحیح محدثین امام احمد کے صحیح مسلک پہ، امام احمد کے مسلک کا دعویٰ کر کے کوئی تجسیم اللہ کے لیے جسم والا تشبیہ اور جسم کی طرف جا رہا ہے، یا امام احمد ابن حنبل کے مسلک کا دعویٰ کر کے اشاعرہ اور ماتریدیہ کو گمراہ کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اہل سنہ نہیں ہے. چونکہ یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ ایک انٹرپریٹیشن کے بعد دوسرے انٹرپریٹیشن کو، وہ انٹرپریٹیشن جس کو امت نے قبول کیا ہے، ایک وہ انٹرپریٹیشن جس کو امت نے ریجیکٹ کیا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. لیکن یہ 3 انٹرپریٹیشن جو ہے دین کی، عقیدے کی، اس کو امت نے ایکسیپٹ کیا ہے. اور جب امت نے ایکسیپٹ کیا ہے اور آج اتنے بڑے آپ محدث بن جائیں، آج اتنے بڑے امام محمد کے فالوور ہو جائیں کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کو گمراہ کہیں، یا اتنے بڑے اشعری آپ بن جائیں کہ کہیں کہ نہیں بس تعویل ہی تعویل ہے، تعویل کے علاوہ تو سب گمراہی ہے، تو یہ بھی گمراہی ہے. تو عقیدے کی یہ تینوں گروپ، فقہ کے یہ چاروں گروپ، اور اس کے علاوہ تصوف کا گروپ، اس شرط کے ساتھ شیخ الازہر نے کہا الطریقۃ الجنیدیہ، جو حضرت جنید بغدادی کے طریقے پہ ہو. اب یہاں قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی ہے، سب کو لپیٹ دیا انہوں نے طریقہ جنیدیہ کہہ کر کے. چونکہ طریقہ جنیدیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی نے کہا طریقنا مشید بالکتاب و سنہ، ہمارا طریقہ تصوف یہ کتاب و سنت کے مطابق ہے، لہٰذا طریقت کے وہ سلسلے جو کتاب و سنت کے ظاہری احکام کو اسٹرکٹلی جو ہے فالو کر رہے ہیں، یہ اہل سنہ ہے. اور تصوف کے نام پر بھی اگر کوئی شریعت کے ظاہری احکام کو توڑ رہا ہے، وہ اہل سنہ نہیں ہے. تو یہ اہل سنہ کا کانسیپٹ ہے. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے جو اس پوائنٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ کانسیپٹ جو تھا اہل سنہ کا، اہل سنہ کو کسی ایک شخص پہ، اس پوری گفتگو سے آپ نے دیکھا کہ اہل سنہ کو کسی ایک شخص پر نہیں ڈالا گیا ہے، اہل سنہ کو کسی ایک انٹرپریٹیشن پہ نہیں ڈالا گیا ہے، بلکہ امت پہ ڈالا گیا. جس انٹرپریٹیشن کو امت نے ایکسیپٹ کر لیا اس کو تم بھی ایکسیپٹ کر لو. فرد کی حیثیت کو اس میں ختم کر دی گئی ہے، یا فرد کی حیثیت جماعت کے ساتھ ملا دی گئی ہے. جماعت سے ہٹ کے اگر فرد اپنا کوئی لے کے آ رہا ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اس کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس طریقہ کار کا فائدہ یہ ہوا کہ امت میں ایک توسع پیدا ہوا ہے، ایک سے زیادہ کو ماننے کو، ایکسیپٹینس کا ایک جذبہ پیدا ہوا ہے. اس کی وجہ سے ہماری سویلائزیشن ترقی کی ہے، اس کی وجہ سے ہماری کلچر میں گنجائشیں پیدا ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ صوفیہ نے جو ہے میوزیکل انسٹرومنٹس کا استعمال کیا اور اس سے ایک اپنا طریقہ تبلیغ پیدا کیا، اس کو انہوں نے استعمال کیا، اس سے اپنی تبلیغ کا کام کیا. تو اس کو بھی ایک گنجائش دی گئی ہے نا. گریک فلسفی پڑھنے کی بات آئی تو گریک فلسفی کو پڑھنا، لینا، اس سے ڈیبیٹ کرنا، اور اس زمانے کے حوالے سے جو گریک فلسفی سے جو گمراہی پیدا ہو رہی تھی اس کو کاؤنٹر کرنا، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وحدت الوجود جیسے نظریات کو ڈیفائن کرنا، اسلام کے اندر ایسی وسعت پیدا کرنا، ایسی گنجائشیں پیدا کرنا کہ دوسروں کو حق کی طرف ہم بلا سکیں، دوسروں کو ہرٹ کیے بغیر حق کی طرف بلا سکیں. ہمارے پاس طاقت ہو تب بھی اور طاقت نہ ہو تب بھی اپنے آپ کو ایگزسٹنس کرنے کے لائق بنا سکیں. ہمیں رواداری، تعدد، یعنی ایک سے زیادہ اوپینینس کو ایکسیپٹ کرنے کا جذبہ پیدا ہو سکے، ہم دوسروں کو برداشت کر سکیں. یہ سارا مزاج اہل سنت کا پیدا ہوا. اسی لیے ایکسپینشن جو ہوا ہے، ایکسٹینشن جو ہوا ہے اسلام کا، اس میں اسلامک سویلائزیشن کا، اس میں اہل سنت کا جو کانسیپٹ ہے توسع والا، کثرت والا، اس کی بڑی گنجائش ہے. ادروائز اگر اس کو بہت لفظوں پہ جوڑ دیا جاتا تو آج دیکھیے ہماری مسجدوں کے مینارے کتنے خوبصورت ہیں. یہ سارے مینارے بدعت ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ سارے مینارے بدعت ہیں. آپ دیکھیے حرم کی تعمیر دیکھیے اور مسجد نبوی کی تعمیر دیکھیے، جس کو سعودی گورنمنٹ کا بڑا کارنامہ، سعودی گورنمنٹ نے یہ بڑا کارنامہ کیا ہے کہ دنیا کے سامنے مطلب یہ بھی تو لگے کہ رسول اللہ کی مسجد بھی عالی شان ہے. اب یہ بھی کیا سنت کو فالو کرنا کہ اپنے لیے تو 50 منزلہ عمارت بنا کر رہ رہے ہو اور رسول اللہ کی مسجد کو کھجور کے تانے پہ اٹکائے ہوئے ہو. تو اگر لفظوں کے ساتھ ہم ظاہر پہ ہی ٹکے رہتے تو آج تو مسجد نبوی نہ ہوتی، تو کھجور کے تنے پہ ہوتی. آج تو ہم آپ کو جہاز اور یہ ساری چیزیں چھوڑنا پڑتا. تو دین کے اندر توسع پیدا ہوئی، نئے تھاٹس کو ایکسیپٹ کرنے کی گنجائش پیدا ہوئی، اور نئے تھاٹس کو پیوریفائی کر کے اس کو پورے طور پہ ریجیکٹ کرنے کے بجائے اس کو پیوریفائڈ کر کے اسلام میں داخل کرنے کی گنجائش پیدا ہوئی.
اسی سے جو ہے ویسٹرن فلسفی، گریک فلسفی اور آج سائنس کو اسلام میں داخل کرنے کی گنجائشیں پیدا ہوئی. ادروائز کیا ہے؟ آپ صرف ریجیکشن پہ بات کریے. سنہ والجماعت کی ایسی تشریح کی کہ بس صحابہ تابعین تابع تابعین کے بعد جو کچھ وہ ہم سب کو ریجیکٹ کریں گے. تو یہ کانسیپٹ آپ کو خود امت سے آپ کو ریجیکٹ کر دے گا. یہ الگ بات ہے کہ آج بھی ہمارے یہاں اس قسم کے بعض ایکسٹریمسٹ تھاٹ آ رہے ہیں کہ وہ کتاب اور سنت کی طرف لوٹنے کا مطلب یہ لے رہے ہیں کہ جو بعد کے جتنے تھاٹس ہیں، بعد کے جو جتنی ترقی ہے، بعد کی جو کچھ کلچر کے نام پہ سب کو ریجیکٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. وہ بڑی سختی سے اس بات پہ کہا جاتا ہے. اسلامی لباس کی بات کی جاتی ہے، اسلامی لباس پہ آ جائیے. اسلامک ریاست کی بات پہ آ جاتی ہے کہ اسلامک ریاست ہندوستان میں تو یہ لادینی ریاست ہے. اب یہ لادینی ریاست اور اسلامک ریاست میں جو ایکسٹریم جو آپ کا رویہ ہے، اس رویے سے مسلمانوں کا جینا مشکل ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست یہ ہے کہ کفار کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ معاہدہ، اور ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوگا وہ کامن منیمم پروگرام پہ ہوگا. تو کامن منیمم پروگرام کے ساتھ ہم دنیا کے ساتھ ایگزسٹ کر سکیں، سروائیو کر سکیں. یہ خصوصیتیں ہیں اہل سنت والجماعت میں. اور اہل سنت کو چھوڑنے سے جو ایکسٹریمزم جو آپ کے اندر جو پروان چڑھے گا، اس سے یہ ہوگا کہ صرف آپ کو لگنے لگے گا کہ صرف مسلمان ہم ہیں، صرف حق پہ ہم ہیں، صرف ہمارا پیر ہے، صرف ہمارا امام ہے، صرف ہمارا مولانا ہے. اس طرح کے تھاٹ پیدا ہو رہے ہیں. تو آپ کو اپنے علاج کرانے کی ضرورت ہے. عقیدے کے اعتبار سے ان تین بزرگوں کے عقیدے سے جڑ کے رہنے کی ضرورت ہے. امت نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. عمل کے اعتبار سے ان چاروں طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کو فالو کرنا ہے. اس میں اجتہاد کو زندہ رکھتے ہوئے، کل کے گفتگو ہم کریں گے کہ ان چاروں طریقوں کو فالو کرنا ہے اجتہاد کو زندہ رکھتے ہوئے، اجتہاد کو مار کر کے نہیں. اور تصوف پر بھی امت گامزن ہے، تصوف سے بھی جڑ کے رہنا ہے، اور اپنے مائنڈ اور باڈی کے علاج کے ساتھ پیوریفیکیشن آف سول پہ بھی ہمیں پوری توجہ دینی ہے. اور پیوریفیکیشن آف سول کے لیے، یا پیوریفیکیشن آف مائنڈ کے لیے، یا پیوریفیکیشن آف باڈی کے لیے سنت کا یہ کانسیپٹ کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیں گے، اس سے پرابلم پیدا ہوگا. ہم یہ کہیں گے کہ رسول اللہ نے جس کو ریجیکٹ کیا تھا اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. باقی جو بھی فروٹفل طریقے ہوں، وہ چاہیں 20ویں صدی میں ایجاد ہوئی ہو کہ 18ویں صدی میں ایجاد ہوئی ہو یا 17ویں صدی میں ہو، سب کو لے کر کے ہم جو بھی نیا طریقہ آئے اس سے ہماری قلب کا علاج ہو سکے، ہمارے مائنڈ کا علاج ہو سکے، ہماری باڈی کا علاج ہو سکے. یہ تینوں جو افیئرز ہیں ہمارے اگر صحیح ہو سکے تو اس کو ایکسیپٹ کریں گے. یہی ایکسیپٹینس، یہی وسعت اہل سنت والجماعت کی خاصیت ہے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ تینوں بزرگ کون جو اشاعرہ ماتریدیہ؟ یہ امام ابو منصور ماتریدی ہیں، جو ہمارا ماوراء نہر کا جو علاقہ ہے، جو حنفیوں کا علاقہ ہے. امام ابو حنیفہ کی فقہ جو ہے بغداد میں پروان چڑھی حضرت امام ابو یوسف کے ذریعہ، اور بغداد سے کے بعد کا جو ایران سے کا جو ایریا ہے، اس ایریا سے جو ملا ہوا علاقہ ہے، تو اسی ایرانی علاقے میں جو ہے حضرت امام ابو منصور ماتریدی تھے. کا جو عقیدہ ہے، ان کا جو انٹرپریٹیشن آف عقیدہ ہے، انٹرپریٹیشن آف عقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ فروعی عقیدہ جو بنیاد ہے، جو بات مولانا ضیاء الرحمن صاحب نے کہی ہے، وہ بنیاد ہے دین کی. اگر جو بھی اس کو مانتا ہے وہ مسلم ہے، دیٹس آل. مطلب بات فنش ہو گئی. ہو اتنی چیزوں کو جو بھی مانتا ہے، بعد میں جو بھی ڈس ایگری کر رہا ہے، ان چیزوں کو ماننے کے بعد اس کو آپ چاہیں جتنی گالیاں دے دیں مہذب، لیکن اس کو آپ کافر والی گالی نہیں دے سکتے، ہے نا. تو یہ ابو منصور ماتریدی ہیں جو حنفی تھاٹ سے انسپائرڈ ہیں، اور اسی زمانے میں تقریباً وہی زمانہ ہے. اس زمانے میں ابو الحسن اشعری ہیں. یہ ایک معتزلی، ان کے والد جو ہے معتزلی تھے، معتزلی کی آگوش میں یہ پلے بڑھے، اور پھر ان پہ واضح ہوا کہ عقل کے استعمال میں معتزلہ جو ہے شریعت کے جو ظاہری احکام ہیں، نصوص کی جو ظاہری انٹرپریٹیشن ہے، اس سے بہت دور جا چکے ہیں. اور سنیت ظاہر اور باطن کے بیچ کی چیز ہے. ظاہر کا انکار کرنا اور باطن کو انکار کرنا دونوں گمراہیاں ہیں. تو اس لیے معتزلہ کا جو انٹرپریٹیشن تھا، اصل میں معتزلہ کا جو انٹرپریٹیشن تھا، یہ اس سے پہلے جو مجسمہ کا انٹرپریٹیشن تھا، اس کو کاؤنٹر کر کے معتزلہ ہے. اس سے پہلے مجسمہ تھے، تجسیم والے تھے، جسم، اللہ کے لیے جسم جیسے عقیدہ رکھتے تھے. تو اس کو کاؤنٹر کر کے، یعنی وہ اللہ کے لیے ہاتھ مانتے تھے، اللہ کے لیے پیر مانتے تھے، وغیرہ وغیرہ. وہ الفاظ لانا بھی مناسب نہیں ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے معتزلہ ہے.
اور پھر معتزلہ نے یہ کہا کہ دیکھیے دین جو ہے عقل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ دین خالص عقلی ہے. آج بھی بات آتی ہے نا، دین خالص عقلی ہے. تو اب دین خالص عقلی ہے کا مطلب یہ ہوا کہ دین کو عقلی حکمتوں کے ساتھ اس کو بیان کر دیجئے، اور عقلی حکمتوں سے جو چیز ٹکراتی جائے اس کو ریجیکٹ کرتے جائیے. تو یہ ریجیکشن جو ہے یہ خود اس میں ایکسٹریمزم ہے. اس کو کنٹرول کیا حضرت ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے. مثال کے طور پہ ایک مثال دیتے ہیں ہم آپ کو، جو صبح بات آئی تھی اس سے ریلیٹڈ ہے، کہ کسب کا مسئلہ ہے، ایکشن آف ہیومن بینگس کا جو مسئلہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کچھ رول ہے کہ نہیں. اگر خدا کے کرنے سے ہے، اگر خدا کے کرنے سے ہے تب تو ہمارا رول ہی نہیں ہے نا. جب ہمارا رول ہی نہیں ہے تو پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر غالب. آدمی کوئی وہاں پر دم تحریر بھی تھا. چاہتے ہو سو آپ کرو ہو، ناحق ہم مجبوروں پر تہمت خود مختاری کی. جو چاہو سو آپ کرو ہو، ہم کو بس بدنام کیا. کرتے سب آپ ہو، جہنم میں بھی آپ ڈالتے ہو. سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو ہم کو کیوں، ان کو کیوں جنت میں، ہم کو کیوں جہنم میں؟ ہمارا تو قصور ہی نہیں ہے کوئی. قضا پہ اس قدر زور دیا گیا کہ انسان کے انسانی ول آف گاڈ پہ اتنا زور دیا گیا کہ ول آف ہیومن بینگ کا انکار کر دیا گیا. اس کو کاؤنٹر کیا معتزلہ نے اس کو کاؤنٹر کیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایسا نہیں ہے. قضا و قدر کا مطلب یہ ہے کہ نالج آف گاڈ. قضا و قدر کا مطلب کیا ہے؟ نالج آف اللہ. اللہ جانتا ہے کہ آپ ایسا کریں گے. باقی جو ایکشن ہے یہ ٹوٹل آپ کا ایکشن ہے، اس میں خدا شامل نہیں ہے. معتزلہ نے کیا کہا؟ جو کچھ ایکشن ہے یہ ٹوٹل ایکشن آپ کا ہے، خدا اس میں شامل نہیں. خدا شامل نہیں، اس لیے آپ کو سزا دی جائے گی، اس لیے جزا دی جائے گی. تو ایک جو بڑا کوسچن تھا کہ انسان کو جب سب اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے تو انسان کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اس کا جواب معتزلہ نے دیا کہ دراصل انسان کو سزا انسان کے کرنے کا دیا جاتا ہے، خدا کرتا ہی نہیں ہے. جواب ہو گیا. لیکن اس جواب کے ساتھ ایک دوسری گمراہی پیدا ہو گئی. ایک خدا کی صفت کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی خدا کو ظلم سے بچانے کے لیے، چونکہ اگر انسان کے اپنے نہ کرنے، تقدیر کی بنیاد پہ اگر ہوتا ہے اور آپ کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے تو گویا کہ ظلم کی نسبت ہو گئی خدا کی طرف نا. تو خدا کی طرف ظلم کی نسبت ہوگی نہیں. تو ظلم سے بچانے کے لیے معتزلہ نے راستہ نکالا عقلی انٹرپریٹیشن کا کہ صاحب جو کچھ ہے وہ آپ کا ول ہے اور آپ کا ایکشن ہے. اپنے ایکشن کے کریٹر آپ خود ہیں. جبکہ قرآن میں ہے کہ واللہ خلقکم وما تفعلون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا. یہ مت سوچئے کہ آپ نے جو ہے موبائل ڈیوائس آپ نے کریٹ کر دیا ہے. موبائل ڈیوائس کریٹ نہیں کیا آپ نے، کریٹر اس کا اللہ ہے. ہاں، اللہ کے دیے ہوئے میٹر سے، اللہ کے دیے ہوئے وزڈم سے آپ نے دونوں کو جوڑا ہے. اس کے بعد اللہ نے اس کی توفیق دی ہے آپ کو، اور اس کو جب ملایا ہے آپ نے تو اللہ کی مرضی، اللہ کی ارادے سے، ارادہ اور مرضی کے جو کا فلسفہ جو بتایا ہے اس کا وجود ہو گیا ہے. تو آپ نے اس کو بنایا ضرور ہے، لیکن اور ظاہری طور پہ اس کو آپ بنا رہا ہے، لیکن حقیقی طور پہ اس کو اللہ بنا رہا ہے. ہر چیز بنانے والا وہ ایک ہی اللہ ہے. تو ایسا مت کریے کہ اللہ کو ظلم سے بچانے کے لیے اللہ کریٹر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں. فرسٹ کریٹر ہے، فرسٹ کاز تو ہے. یہی گریک فلسفی تھی کہ اللہ فرسٹ کاز ہے، اس کے بعد وہ بالکل بیٹھا ہوا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے اہل سنت بیچ میں آئے کہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، لیکن ہماری بھی اس میں رسپانسبلٹی، ہمارے بھی اس میں ایکشن، ہمارا بھی عمل اس میں شامل ہے. اور اس کو کمبائن کیا خلق اور کسب سے، کہ خدا خلق کر رہا ہے، کسب ہم کر رہے ہیں. کچھ ہمارا بھی شامل ہے، کچھ ہمارا بھی ایکشن ہے، کچھ خدا کا ایکشن ہے. دونوں مل کے تخلیق ہو رہی ہے. اس لیے اللہ نے جب بتا دیا کہ آپ کو شرک نہیں کرنا ہے، کفر نہیں کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، اور جان بوجھ کے آپ کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو جہنم میں جو آپ کو ڈالا جا رہا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ پتھر ہیں، آپ نے بغل والے کو جہاں پر مار بھی دیا، بولیے کہ سب کچھ تو اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا، ہم کو کیوں مار رہے ہو؟ پورا سسٹم دنیا کا بگڑ جائے گا، آخرت کا بگڑ جائے گا. اس لیے انسان بھی رسپانسیبل ہے، لیکن انسان کو اتنا مت رسپانسیبل بنا دیجیے کہ خدا کو صفت تخلیق سے، خدا کی صفت تقویم سے اس کو آپ عاجز کر دیجیے، خدا کو عاجز دربادہ کر دیجیے. تو اہل سنت بیچ میں ہیں. ایک طرف معتزلہ کو بھی ہم فالو کرتے ہیں، عقلیت کو بھی فالو کرتے ہیں، اور نصیحت کو بھی فالو کرتے ہیں. ظاہر کو بھی ہم فالو کرتے ہیں اور باطن کو بھی فالو کرتے ہیں. اور اسی میں ہماری نجات کا ذریعہ ہے کہ ہم قرآن کے ظاہر کو بھی مانیں
قرآن کے باطن کو بھی مانیں، دین کے ظاہر کو بھی مانیں اور باطن کو بھی مانیں. اور جہاں پہ ہمیں زیادہ کنفیوژن ہونے لگے وہاں پہ ہم بہت آسان طریقہ ہے کہ دیکھیں کہ دو ایکسٹریمسٹ سائیڈ کون سا، ایکسٹریم سائیڈ کون سا ہے. دو ایکسٹریم سائیڈ کا اگر آپ کو پتہ چل جائے تو سمجھ لیجئے کہ بیچ میں آپ کا راستہ نکل گیا اہل سنت والجماعت والا. اگر آپ کو لگنے لگے کہ صبح سے شام تک ہم نے یا اللہ کہا ہی نہیں، یا غوث یا خواجہ ہی چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ رائٹ ڈائریکشن سے آپ بھٹک رہے ہیں، رائٹ ڈائریکشن سے بھٹک رہے ہیں. اور اگر آپ کو لگنے لگے کہ ایک بار یا خواجہ کہہ دیا تو گیا مشرک ہو گیا، مشرک. تو ایک آدمی لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، محمد رسول اللہ کی گواہی دی، ایک خدا کی گواہی دی، خدا کو خالق و مالک مانا، نماز پڑھا، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دیا، سب کچھ کیا، ایک بار یا خواجہ کہہ دیا تو آپ سیدھے اس کو مشرک جہنم میں ڈال دے رہے ہیں. تو یہ رویہ اگر آ رہا ہے تو بھی آپ اہل سنت سے باہر جا رہے ہیں. اور یہ آ رہا ہے کہ اولیاء کی عظمت ایسی بیٹھ گئی کہ خدا کی یاد ہی آپ کے دل سے غائب ہو رہی ہے، یہ بھی گمراہی ہے. جب بھی دو ایکسٹریم سائیڈ ہو تو آپ کے لیے اہل سنت کا تعین بہت آسان ہو جائے گا. السلام علیکم.